السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں؟ یقیناً اپنے اپنے گھروں میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پہلے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے اور لائک کیجیے، شکریہ۔ جی ویئرز، ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے ڈونٹ نیگیٹو ود چلڈرن، بی پازیٹیو۔ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ اگر ہم نیگیٹو نہیں ہیں تو پازیٹیو ہوں گے، نہیں، یہاں پہ دونوں چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ ڈونٹ نیگیٹو ود چلڈرن اینڈ بی پازیٹیو، یعنی کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ایک پازیٹیوٹی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ رکھنا چاہیے۔ بیسیکلی جیسے ابھی کل کی جو ویڈیو گئی اس میں پیرنٹنگ سٹائلز پہ بات ہوئی ہے۔ پیرنٹنگ سٹائلز میں کچھ ایسے پیٹ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جیسے 2 اور 2 4 ہوگا، 8 اور 8 16 ہوگا، 10 اور 10 20 ہو جائے گا، 2 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 6 جواب آ جائے گا۔ میتھ والا فارمولہ نہیں ہے، بلکہ پیرنٹنگ جو ایٹیٹیوڈز ہیں یا جو سٹائلز ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم عموماً تھک کے آئے ہیں، کہیں سے اپنا موڈ آف کر کے گھر آئے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ جو آف موڈ ہے وہ ہم بچوں کے اوپر وامٹ آؤٹ کر دیں گے، شاؤٹ کریں گے، نیگیٹو ہو جائیں گے۔ بیسیکلی سب سے ضرورت جو بڑی ہم پیرنٹس کو ہے وہ 2 چیزوں کی ہے اپنے لیے: کول اینڈ کام رہیے۔ ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمیں بچوں پہ پیار بھی آتا ہے، مطلب وہ تمام جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ ہم بھی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ بڑے ہیں، ناؤ وی آر گرون اپ، ہم ڈیولپ کر چکے ہیں، ہماری پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو چکے، ٹھیک ہے چینجز ہوتی ہیں، ویریشنز آتی ہیں لائف میں، لیکن جو بچہ آپ کے پاس ہے، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کیا، آپ سیٹسفائی ہیں، نو، آپ ڈیلی اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، ڈیلی آپ اس کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں، ڈیلی آپ اس کے اوپر کچھ نئی بُنت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈیلی جیسے وقت چینج ہو رہا ہے اسی طرح اس کی لائف میں بھی جو ویریشنز آتی ہیں، اس کے ایٹیٹیوڈز میں بھی ویریشنز آتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے یہ آپ کے سامنے اسکرینس پہ کچھ ویڈیوز یا کچھ پکچرز چل رہی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سمجھاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ انگلی اٹھاتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم یہ کرتے ہو، مجھے پتا تھا کہ آپ یہی کرو گے۔ پہلے تو جو ورڈ تم ہے نا اس کو آپ سے چینج کر دیجیے، اس لیے نہیں، مطلب ایک تو ظاہر رسپیکٹ ایک ایسا ہی معاملہ نا، لیکن کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے، وہ بھی آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے گا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ایک جاہلانہ رویہ نہیں رکھا ہوا ہم نے، بلکہ پڑھا لکھا ماحول ان کو ہم نے دیا ہے، وہ اس کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ مورل ویلیوز موجود ہیں جو ہم نے ان کو انجیکٹ کرنی ہیں۔ اسی طرح اب آپ یہ اسکرینز پہ جو کچھ چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کے اندر نگیٹیوٹی ایک انجیکٹ کر رہے ہیں، وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے تمام جو پکچرز دیکھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ بچے بیٹھے ہیں، پیرنٹس انگلی اٹھا کر ان کو لان تان کر رہے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں، چاہے بھلے سے وہ اسٹڈیز پہ ڈانٹ رہے ہیں، بھلے سے وہ کسی نقصان پہ ڈانٹ رہے ہیں، لیکن ایک طریقہ کار ہے۔ پیرنٹنگ سٹائل ہے نا، پیرنٹنگ سٹائلز بتا دیا کہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی پیٹ فارمولہ نہیں ہے، ہم نے ہر بچے کو، جیسے میں میرے باقی کزنز یا ایک گھر میں پیدا ہونے والے 5-6 بہن بھائی ایک نیچر کے نہیں ہو سکتے۔ اب جو 5-6 بہن بھائی ہیں جب وہ ماں باپ کی صورت میں سامنے آئیں گے تو وہ ڈفرینٹ پرسنالٹی رکھتے ہوں گے، ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ایک بہن بھائی بہت پولائٹ ہو، ایک کو بہت غصہ آتا ہو، ایک بڑا کریٹیو مائنڈ ہو، ایک بچوں کو بڑے ساتھ لے کر چلتا ہو، مطلب ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں۔ اگر ایک گھر کے اندر رہ کر ان کی پرسنالٹی سیم نہیں ہے، ان کی پرسنالٹی میں ویریشنز ہیں، دے ہیو ورائٹی آف پرسنالٹیز، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو بچہ ہے وہ ایک جیسا ہو؟ سیکنڈلی ایک چیز اور، پوری ویڈیو دیکھیے گا اینڈ تک تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ کیا میں کہنا چاہتی ہوں۔
ایک چیز اور، آپ کے جو بہن بھائیوں کے بچے ہیں، آپ کے کولیگس کے بچے ہیں، آپ کے ہمسایوں کے بچے ہیں، میں نے کتنی دفعہ یہ بات کر چکی اس ویڈیو میں بھی کہ ہر بچہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر بچہ بائی پرسنالٹی دوسرے بچے سے ویری کرتا ہے. تو ہاؤ اٹ کین بی پاسبل کہ آپ کا بچہ اور آپ کے بھائی کا بچہ سیم پرسنالٹی رکھتا ہو، آپ کا بچہ آپ کے کولیگ کا بچہ سیم پرسنالٹی رکھتا ہو، آپ کے پڑوسی کا بچہ اور آپ کا بچہ ایک جیسا ہو؟ نو. جب آپ کی پیرنٹنگ سٹائلز ڈفرینٹ ہیں، جب آپ ایک ڈفرینٹ ماحول دے رہے ہیں. دیکھیں، میں نے ابھی بات کی کہ آپ 5-6 بہن بھائی ہیں، آپ شادی ہو کے مختلف گھروں میں گئے ہیں، آپ کے گھروں میں آپ ڈفرینٹ نیچر کی وائبس آئی ہیں آپ کے گھروں میں. آپ کا لائف سٹائل، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کا جو ایک گھر کا ایک طریقہ کار ہے، پیٹرن ہے، وہ آپ کے پیرنٹس کے گھر سے ڈفرینٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک. جب وہ ڈفرینٹ ہو گیا، یعنی کہ آپ نے زمین ہی ڈفرینٹ کر دی، تو جو بیج بوئیں گے ہم اس میں، اس کو بے شک پانی ہوا سب دیکھتے رہیں، لیکن سب میں ورائٹیز ہوں گی. جینیٹک ایک بہت بڑا پروف ہے نا اس کے لیے کہ جینز میں جو ڈفرینٹ آ رہا ہے، ڈفرینس آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ماحول دے رہے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ دے رہے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ریزلٹس ہیں وہ سیم ہوں؟ جو ریزلٹس ہیں وہ سیم ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہر گھر کی مٹی ڈفرینٹ ہے، ہر گھر کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. آپ نے آپ اس بچے کو جو تربیت دے رہے ہیں، آپ کی نیچر اپنے سگے بہن بھائی سے ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ آپ کی جینز ڈفرینٹ ہے. ہم دو چیزیں آتی ہیں نا بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ایک اس کا ماحول آتا ہے، ایک اس کی جینیٹک جو فیکٹرز آتے ہیں وہ آتے ہیں. اب جینیٹک فیکٹرز بھی سیم نہیں ہیں، ماحول بھی سیم نہیں ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کی دیورانی اور آپ کا بچہ سیم کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو بات میں پوری ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہر بچہ دوسرے بچے سے ویری کرتا ہے. جب وہ ویری کرتا ہے تو اس کی تربیت کا انداز بھی ہمیں ڈفرینٹ کرنا ہوگا. ٹھیک، آپ کے ہاں 3 بچے اللہ نے دیے، اب تینوں بچے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک، جب تینوں بچے ڈفرینٹ ہو گئے تو تینوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کار آپ کا ڈفرینٹ ہے. جب طریقہ کار ڈفرینٹ ہے تو آؤٹ کمز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. سب سے بڑی بات ہے وہ جو ڈفرینسز ہیں انہیں پازیٹیو لیجئے. بی پازیٹیو. کیسے بی پازیٹیو؟ آپ سب سے آسان طریقہ کار ہے، بھلے سے آپ کا بچہ بدتمیز ہے، بھلے سے آپ کا بچہ آپ کمپلینٹ کرتے ہیں روڈ ہے، بھلے سے آپ کا بچہ آپ کی مرضی کے مطابق وہ ٹائم نہیں دیتا اسٹڈیز کو جو آپ چاہتے ہیں، آپ کا بچہ ویسے بیہیو نہیں کرتا جیسے آپ چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ کول اینڈ کام رہیے اور ایک نئی اسٹریٹجی آج سے اپنا لیجئے، اور وہ ہے آپ بچے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیے. آپ مدر ہیں، آپ کچن کا کام کر رہی ہیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے. آپ اس کے ساتھ گپ شپ کیجئے، آپ اس کے ساتھ باتوں کو ڈسکس کیجئے. اور ایک اور بات میں ہمیشہ اپنے ادارے میں رہ کر بھی پیرنٹس کو یہی بات کرتی ہوں کہ بچے کے اوپر رسپانسبلٹیز ڈالیے. جب آپ بچے کے اوپر رسپانسبلٹیز ڈالیں گے تو اس کو نیگیٹو ہونے کا کم سے کم موقع ملے گا، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ رہے گا. جیسے ابھی میری کچھ دنوں سے یہ روٹین ہے کہ میں ایکسرسائز کرتی ہوں، تو ایک برسک واک کر رہی ہوں، مختلف ایکسرسائز کر رہی ہوں، تو بیٹے کو اپنے ساتھ انگیج رکھتی ہوں. آپ کو بھی اچھا لگے گا، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ ایک خوبصورت کمپینین شپ آپ کو دے گا. آپ کی اولاد سب سے زیادہ آپ کی فرینڈ شپ اس کے ساتھ آپ کی نظر آتی ہے. دوستی اولاد کے ساتھ بہت مزے کی ہوتی ہے، اسے فیل کر کے دیکھیے. اسے جسٹ ایک پروجیکٹ کے طور پر مت لیں، اسے اپنی پارٹ آف ذات لیں، اپنی ذات کا حصہ لے کر چلیں. کھانا مل کر کھائیں. سپوز آپ نے کپڑے دھوئے ہیں، آپ اس کو کہیں پھیلا دیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے اس کے حوالے کر دیں. جو اس کا ایج ہے، آپ الماری ٹھیک کر رہے ہیں، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے اسے چوز کروائیں. ایون جیسے میں بیڈ شیٹ جب اسپریڈ کرتی ہوں تو میں اپنے بیٹے سے ضرور لیتی ہوں کہ اچھا بیٹا یہ 2 بیڈ شیٹس بتاؤ ان میں سے کون سے بچھاؤں. ایون مجھے کئی دفعہ میں نے یہ ایکسپیرینس بھی کیا کہ کہیں فنکشن پہ جانا ہے تو میں کہتی ہوں اچھا بیٹا یہ 2 سوٹ ہیں میرے پاس، ان میں سے مجھے ایک چوز کرنا ہے، آپ بتاؤ میں کون سا پہنوں. اب وہ دونوں ظاہر ہے اچھے سوٹ ہوں گے جو میں اس کو دکھا رہی ہوں کہنے، لیکن ہوگا کیا اس کے اوپر، اس کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، اس کے اندر وہ کانفیڈنس بحال ہو جائے گا کہ میری ماں مشورہ مجھ سے لیتی ہے.
تو کل جب آپ اپنے بچے کو کسی معاملے میں کوئی مشورہ دیں گے، کچھ ٹوکیں گے، تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں، جب میری ماں مجھ سے مشورہ لیتی ہے، میری مان لیتی ہے بات کو، تو مجھے بھی اپنی ماں کی بات کو ماننا چاہیے۔ اس کے بہت سے آپ کے افیکٹس آئیں گے۔ آپ بچوں کے ساتھ انڈور گیمز کھیلنا شروع کریں، آپ بچوں کو واک پر لے کر جائیں۔ سپوز آپ ہر وقت باہر نہیں جا سکتے، آپ گھر کے اندر 1 گھنٹہ رکھ لیں، دن میں نکالا جا سکتا ہے، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ، پھر آپ کی اپنی ذات کے لیے وہ گھنٹہ ہے۔ آپ اپنے بچے، آپ کو بھی موقع ملے گا اپنے بچوں کو سمجھنے کا، اور آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ انگیج رہیں گے۔ اور جب انگیج رہیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی نظر کے سامنے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ مل کر کام کیجئے۔ آپ اگر آپ کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ ڈیوائڈ کر دیے ڈیوٹیز، ٹیبل بیٹا آپ لگا دو، بیٹا آپ چیزیں اٹھا لو، اچھا یہ کر دو، وہ کر دو، چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں۔ پھر اس کو زیادہ ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ روڈنس کی طرف جائے، نگیٹیوٹیز اس کے اندر سے خود بخود کم ہوتی جائیں گی، بلکہ ایک پازیٹیو، کیونکہ وہ پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے نا، تو اس کے اندر بھی ایک پازیٹیو تھاٹس ایمرج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بچوں کے ساتھ مثبت رہنا سب سے زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن جسٹ آپ کو پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں کہ کب اور کیسے، کہاں پہ اپنا کیا بیہیو کرنا ہے۔ اپنے ایٹیٹیوڈس کو بھی کول اینڈ کام رکھیے۔ بہت شکریہ ویڈیو پوری دیکھنے کا۔ ویورز، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔